نبی علیہ السلام 6 سال کے، والد کی قبر کی ابھی زیارت ہی کی اور ابھی واپسی کا سفر تھا ہی کہ ماں طبیعت خراب ہوگی، اور اس قدر چھوٹا سا بچہ تصور کرے اور ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے. یہ آپ کے اور میرے محبوب کل جہان نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑی مشکلیں ہیں، ہمیں آزمائشیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب کل جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں روز جو ہیں چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یتیمی کا جو پہلو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے روپ میں جو تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے جسم کے اندر ہی تھے کہ تکلیفوں اور مصائب اور یتیمی کا سفر شروع ہو گیا. تصور کریں کہ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ، شفقت سے محرومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد سے نہ کبھی اے میرے بیٹے کا لفظ سنا، نہ ان کی آواز سنی، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے ابا جان کہا. آپ کو ایک دفعہ بھی باپ کی گود، مسکراہٹ یا پیار نصیب نہ ہوا. یتیمی کی یہ صورت بہت زیادہ تلخ، سخت اور تکلیف دہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا ننہال کا تعلق بنو نجار سے تھا. وہ مدینہ طیبہ میں اپنے ماموں سے ملنے گئے تو وہاں بیمار ہو گئے اور وہاں ہی وفات پائی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں اور لطف و کرم بھی دیکھیں اللہ کا. یہ بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ یہ جو بنو نجار ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جو ننہال تھے، یا جو قبیلہ کہہ لیں آپ، یہ بعد میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار صحابہ ہیں نا جی، وہ بنو نجار میں سے ہی بنے. صحابہ میں بھی کیٹیگریز ہیں. اہل سنت کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ ہر صحابی جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں. خلفاء راشدین پہلے، پھر عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، انصار، ایسے ہی پھر بعد میں فتح مکہ والے. یہ جو انصار صحابہ ہیں ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے. ایک حدیث آپ نے اور ہم نے تو سنی نا کہ جس نے جو ہے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی وہ مجھے ہی تکلیف پہنچانے کے متعارف ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں بھی خیال رکھنے کا کہا کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا. حضرت علی کے معاملے میں بھی آتا ہے. یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، انصاری جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں ملتی ہیں کہ ان کی بڑی فضیلت اور بیان فرمائی، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو میرے بعد انصار کا خیال رکھنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا. یہ اس رتبے کے جو انصار صحابہ ہیں نا، ان کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ اس رتبے کے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے. والدہ ماجدہ نے عربوں کے رواج کے مطابق رضاعت کے لیے آپ کو حلیمہ دائی، جن کا ہم نام سنتے ہیں علیہ السلام، اماں حلیمہ پہ نعتیں بھی بنی ہے. اس ٹائم عرب کا جو کلچر ہوتا تھا نا، جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس دور میں یہ کلچر تھا عربوں کے یہاں روایت تھی کہ دودھ پلائی کے لیے نا بچے کو آگے کسی ایسی عورت کے یہاں دے دینا. وہ مقدر دیکھیں، قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی جو ماں ہے ہماری بھی، وہ حلیمہ دیں، ان کے مقدر دیکھیں کہ امام الانبیاء ان کے نصیب میں گئے. حلیمہ دائی کے حوالے کیا. اس زمانے میں عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ ولادت کے بعد بچوں کو رضاعت کے لیے دیہاتی عورتوں کے سپرد کر دیتے تاکہ صحت مند ماحول میں رہیں. اس کی ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ دیہاتی عورتوں کے حوالے کرنے کے کہ اس ٹائم بچے جو ہیں صحت مند بھی رہیں، گرد و غبار شہری زندگی. اور ایک اور بڑا اس ٹائم جو معاملہ تھا نا کہ عرب کے جو لوگ تھے نا، دیہاتی بھی، ان میں بلاغت اور بات کرنے کا منقا، اور ابھی بھی آپ اگر دیکھیں نا کہ عربی اشعار پڑھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے. تو ان میں بصیرت اور بات کرنے کا طریقہ، تربیت وہ بھی بڑی تھی. تو اس حوالے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا تھا. ان کے جسم مضبوط ہوں، اور دیہات اس وجہ سے بچوں کو حوالے کرتے تھے دیہاتوں میں کہ ان کے جسم مضبوط ہو، اور دیہات کی جو تبلیغی زبان ہے، جو تبلیغ کرنے کا جو منقا ہے، جو بات کہنے کا آگے طریقہ ہے، وہ بھی سیکھیں.
اور شہروں کے وبائی امراض بھی ہوتے تھے، اس دور بھی ہوتے تھے، آپ کے اور ہمارے دور میں تو بہت زیادہ ہیں، تو اس سے بھی بچے محفوظ رہیں۔ محبوب کل جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ اور خاندان کو چھوڑ کے حلیمہ دائی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ شیر خواہ بچہ یتیمی کے عالم میں اجنبی کی حیثیت سے سفر میں ہے، ایک کمزور بوڑھی اونٹنی آپ کی سواری ہے، لیکن یہ بچہ جہاں جہاں پڑاؤ کرتا ہے، اس ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جا رہے نا حلیمہ دائی علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک کمزور سی اونٹنی پہ یہ سواری تھی۔ اب آگے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ مگر جہاں جہاں یہ پڑاؤ کرتے اور ٹھہرتے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا، مطلب وہاں جہاں جہاں یہ ان کا سفر میں جو پڑاؤ ہوتا نا، تو وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے ایٹماسفیئر، وہاں خیر و برکت کی جو نزول ہے وہ ہونے لگ پڑتے۔ یہ بھی ٹھیک روایتوں میں ملتا ہے۔ مطلب اس سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی مبارک قبر میں آرام فرما رہے ہیں نا، تو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی مدینے بہت سی صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بھی آپ کا جو فیض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دجال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو فتنہ ہے نا دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا، یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں۔ ایک کمزور بوڑھی اونٹنی آپ کی سواری ہے، پھر جہاں جہاں یہ سٹے کرتے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا۔ سکون و اطمینان اس بچے کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں گزرتے ہیں آپ کے وہاں جاتے ہی خیر و برکت کی کثرت ہو جاتی ہے اور موسلا دار بارشیں خوب برستی ہیں۔ ٹھیک حدیثوں میں آتا ہے یہ نبی علیہ السلام کو جب لے کے جا رہی تھی نا اماں حلیمہ دائی حلیمہ، تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام گزر رہے تھے وہاں وہاں بارشیں ہو رہی تھی، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ علاقے تو ایسے سوکھے تھے جہاں عرصے دراز سے بارشیں ہوئی نہیں، اور لوگوں نے امیدیں ہی چھوڑ دی تھی کہ یہاں بارشیں ہوں، لیکن نبی علیہ السلام قربان جاؤں آپ کی ذات پہ جہاں جہاں گزرے بارشیں ہوتی رہیں، جس سے اماں حلیمہ کا گھرانہ جہاں آپ مقیم ہیں خوشحال ہوتا جا رہا اور ہوتا گیا۔ مطلب اماں حلیمہ کے بھی اگر آپ ان کی سیرت پہ بھی معاملات پڑھیں تو یہ بڑے غریب سے اور دیہاتی جو عام غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا معاملہ تھا۔ غریب تو نہیں کہنا چاہیے، جس کے نصیب میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ غریب تو نہیں ہے، ساری دنیا کی کمائی ایک طرف، لیکن جو دنیاوی معاملات تھے نا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے بہت زیادہ روایات میں اور سیرت میں آتا ہے کہ اماں حلیمہ کے وہ ہے خوشحالی میں بدلنے لگ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی وفاشار والدہ سیدنا آمنہ نے مدینہ طیبہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اپنے یتیم لختے جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام امن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا امین جو آیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ 3 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے قافلے نے 300 میل کا یہ صحرائی سفر پیدل طے کیا۔ 300 میل کا صحرائی سفر پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھ ہی تھے اور 3 افراد کا یہ سفر تھا، اور یہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی نا امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ساتھ تھی اور اماں آمنہ بھی ساتھ تھی اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہی تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی سواری تھی کہ جس پر سوار ہوتے، نہ من پسند کھانا تھا اور نہ ہی اتنی کوئی وافر مقدار میں خوراک تھی۔ تپتے ہوئے صحرا میں دشوار پہاڑوں اور گرم چٹانوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے مکہ سے مدینے کا سفر طے ہوتا ہے۔ کاش میں جان پاتا کہ 6 سال کی عمر میں سر پر یتیمی کا بوجھ اٹھائے والدہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی۔ کاش آپ اور ہم جان پاتے۔ آپ ذرا اس وقت میں اپنے آپ کو تصور کریں، اللہ نے مجھے 2 سال کا بیٹا دیا ہے اور وہ میری والدہ بھی اس ٹائم میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور میری گھر والی بھی سامنے بیٹھی ہے، یہ ہلکا سا اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے یہ پہلو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے والد کا سایہ نہ رہا اور اتنا سخت سفر ہو رہا ہے، چھوٹی سی عمر میں ہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اور آزمائشیں ان کے سر پہ آنے لگ پڑی۔ دوران سفر میں آپ کیسا کھانا کھاتے تھے، آپ نے کس قسم کے کپڑے زیب تن رکھے اور پاؤں میں کیسے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ جو سیرت کے مصنف ہے یہ کہتے ہیں کہ کاش میں جان پاتا، میں دیکھ پاتا کہ نبی علیہ السلام
6 سال کی چھوٹی سی عمر میں کیسے کپڑے پہنے اس سفر میں، کیسا کھانا کھایا ہوگا تپتی ہوئی گرمی میں، کیسے جوتے پہنے ہوں گے، یا کیا وہ عالم ہوگا۔ خیر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والد کی قبر پر پہنچے جنہیں آپ نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی شفقت اور پیار کا ایک لمحہ بھی آپ کو میسر نہ آیا۔ ابھی بوجھل قدموں کے ساتھ پلٹے ہی تھے اور مکہ کی طرف زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئی۔ بیماری کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ ان پر نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور خود سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام 6 سال کے، والد کی قبر کی ابھی زیارت ہی کی اور ابھی واپسی کا سفر تھا ہی کہ ماں طبیعت خراب ہوگی، اور اس قدر چھوٹا سا بچہ تصور کرے اور ماں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے۔ یہ آپ کے اور میرے محبوب کل جہان نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں بڑی مشکلیں ہیں، ہمیں آزمائشیں ہیں۔ تو ہماری اماں جو آمینہ ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ تو آج کا مزید ہمت تو نہیں ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، ہم اس لیکچر کو انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے، امید ہے کہ آگے کل سے جو ہے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کے جو پہلو ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔